السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ٹیکس اینڈ کارپوریٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام موجود ہے۔ چلیے آج ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے لوگوں کو زرعی انکم کے حوالے سے نوٹسز موصول ہو رہے ہیں، تو کیا ایف بی آر زرعی انکم پر لوگوں کو ٹیکس ایشو کرنے کا مجاز ہے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے، یہ بالکل اس وقت لوگوں کا کنسرن ہے۔ اور یہ نوٹسز صرف ان لوگوں کو زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے وصول ہو رہے ہیں جنہوں نے ایگریکلچرل انکم آفر کی ہے اپنی ٹیکس ریٹرنز میں، وہ کسی بھی وجہ سے ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زرعی انکم موجود ہے، لیکن بعض اوقات کچھ کنسلٹنٹس جو ہے یا جو جن کی پوری طرح سے گرپ نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ لوگوں کی زرعی انکم دکھا دیتے ہیں، اور دلیل ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے، تو اس پہ تو ایف بی آر جو ہے وہ کوشچن نہیں کر سکتا۔ اس پہ قانون جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایف بی آر زرعی انکم ٹیکس کے اوپر تب کوشچن کرنے کا مجاز ہے جب انکم آپ نے آفر کی، یہ تو بڑا سادہ سا اور سیدھا سیدھا پوائنٹ ہے۔ ادروائز انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق اس کا سیکشن 41 ہے، وہ کہتا ہے کہ ایگریکلچرل انکم جو ہے وہ ایگزمپٹ ہے ایف بی آر میں، یعنی کہ وہ اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈریشن زرعی انکم کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکتا، اس کا استحقاق نہیں ہے۔ اب اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ایف بی آر یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو نوٹسز، صرف ان لوگوں کو نوٹسز ایشو کرتا ہے جنہوں نے اس کا بینیفٹ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں کلیم کیا ہوا ہے یا اپنا ایک سورس آفر کیا ہوا ہے ٹیکس ریٹرن کے اندر ایز اے زرعی انکم ٹیکس۔ ان کا میکسیمم سوال اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو زرعی انکم کلیم کی ہے اس کے اوپر جو آپ نے ٹیکس جمع کروایا اس کا ہمیں ایویڈنس دے دیں۔ اگر تو لوگ اپنا ایویڈنس دے دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایکچولی اپنا جو ٹیکس جمع کروایا ہوتا ہے وہ ایگریکلچرل ایکٹ ہے 1997، اس کے مطابق انہوں نے اپنا ٹیکس جمع کروایا ہوتا ہے، وہ لوگ جو جینونلی ایگریکلچرل انکم یا زرعی انکم رکھتے ہیں۔ اس کے ایگریکلچرل ایکٹ 1997 کے دو سکیجول ہیں، ایک سکیجول فرسٹ سکیجول ہے، ایک سیکنڈ سکیجول ہے۔ فرسٹ سکیجول کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فرسٹ سکیجول کے اندر وہ ٹیکس کے ریٹس اویلیبل ہیں جو کہ لینڈ بیسڈ ہیں، یعنی کہ لوگوں کے پاس جو لینڈ ہولڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر جتنے بھی یہ پٹواریوں کے تھرو ایکچولی یہ سارے کے سارے جو یہ ٹیکسز ہیں، جو دیہاتی علاقہ جات ہیں یا جو وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں اور دیہاتی علاقہ جات میں ان کو یہ پٹواریوں کے تھرو یا وہاں پہ جو لمبردار سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو اس کی کلیکشن کی جاتی ہے، اور وہ فرسٹ سکیجول ہے ان کا ایگریکلچرل ایکٹ 1997 کا۔ نمبر 2 اس کا سیکنڈ سکیجول ہے۔ اچھا، لینڈ بیس ٹیکس ہر صورت میں دینا ہے، اگر کسی کی آمدن زرعی آمدن اس لینڈ کی یوٹیلائزیشن اس نے پورا سال کی ہے یا نہیں کی، اس نے وہ لینڈ بیس ٹیکس دینا ہی دینا ہے فرسٹ سکیجول کے مطابق۔ لیکن جو سیکنڈ سکیجول ہے ایگریکلچرل ایکٹ 1997 کا، وہ ڈیل کرتا ہے انکم کو۔ اگر آپ کی انکم ہے ڈیورنگ دا ایئر، انکم آپ نے ارن کی ہے زرعی زمین سے، تو آپ نے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر وہ اس نے ریٹس پرسکرائب کیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بڑی کم ریشو تھی، آج سے کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے تو 80,000 تک ایگزم تھا، لیکن اب جو ہے پروونشل امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو انہوں نے انکم کا سلیب بڑھا دیا ہے، یعنی کہ آج وہ لوگ جن کی زرعی انکم 4 لاکھ یا اس سے کم ہے تو اس پہ تو انکم ٹیکس اس کا زرعی ٹیکس نہیں لگتا، یعنی کہ زرعی انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اوکے۔ اور وہ لوگ جن کی انکم 4 لاکھ سے 8 لاکھ کی بریکٹ پہ ہے، ان کو بڑا ایک منیمم سا ریٹ ٹیکس کا ہے، وہ 1,000 روپے، یعنی کہ سال میں اگر انہوں نے 8 لاکھ روپے آمدن کمائی ہے، زرعی آمدن کمائی ہے، تو ایگریکلچرل ایکٹ 1997 کے سیکنڈ سکیجول کے مطابق انہوں نے صرف 1,000 روپیہ زرعی جو ٹیکس ہے وہ دینا ہے۔ اور اگر ان کی انکم 8 لاکھ سے آگے 12 لاکھ کی بریکٹ میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ 12 لاکھ یا اس سے کم انکم ہے، یعنی کہ 8 لاکھ سے زیادہ ہے لیکن 12 لاکھ یا اس سے کم ہے، تو انہوں نے صرف 2,000 روپے دینا ہے۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس 2,000 میں سے بھی
انہوں نے جو لینڈ بیس ٹیکس دیا ہوا ہے وہ پہلے منا ہوگا، اس کی ڈیڈکشن ہوگی، پھر جو ریمیننگ اماؤنٹ اگر کو پیبل بنتی ہے پروونشل اتھارٹی کی طرف، اور یہ جو زرعی ٹیکس ہے نا، یہ تھرو کلیکٹرز جو ہے نا، یہ جو ایگریکلچرل اسسٹنٹ کلیکٹرز ہیں ان کے تھرو یا اور پٹواریوں کے تھرو جو ہے اس کی کلیکشن ہوتی ہے. تو اس میں ایڈوائزیبل یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹ، یعنی کہ صوبوں نے دینا ہے. یہ جس کی زرعی انکم ہے اس نے وفاق کو ٹیکس نہیں دینا، اس نے اپنے متعلقہ صوبے کو دینا ہے. اور اگر وہ صوبے کو ٹیکس کے بغیر، صوبے کو ٹیکس نہیں دیا انہوں نے، زرعی ٹیکس نہیں دیا، اس کے بغیر انہوں نے انکم کلیم کر لی یا ڈکلیئر کر دی اپنی فیڈرل ریٹرن کے اندر، ایف بی آر کی ریٹرن کے اندر، وفاق کو جو ریٹرن جا رہی ہے اس کے اندر اگر انہوں نے انکم ڈکلیئر کر دی، تو پھر ایف بی آر کے پاس یہ استحقاق موجود ہے کہ وہ ان کو نوٹس کرے اور وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے اگر تو زرعی ٹیکس دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ویریفیکیشن کروا دیں. اس سے زیادہ وہ نہیں جاتے. جو ہمارے کمشنر صاحبان ہیں وہ ایویڈنس دیکھتے ہیں، اگر لوگ ایویڈنس پروڈیوس کر دیتے ہیں تو وہ کیس کلوز کر دیتے ہیں. لیکن لوگ اگر زرعی انکم، لائک کسی نے اگر 50 لاکھ زرعی انکم کلیم کر لی ہے اور وہ جا کے کہے کہ میں تو صوبوں کو دوں گا، آپ تو میرے سے سوال نہیں پوچھ سکتے، ایسا نہیں ہے. پھر ایف بی آر کے پاس اتھارٹی موجود ہے، اگر وہ ایویڈنس نہیں پروڈیوس کرتے تو سیکشن 111 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے، اس کے اندر وہ ان کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرواتے ہیں، شوکس نوٹس ایشو کرتے ہیں، ساتھ 122 کے اندر نوٹس ایشو کر کے پھر وہ اس کی انکم کو اسیس کر دیتے ہیں. اس کیس کے اندر یہ وہ ہے 111 سیکشن جو ہے وہ ہے ان ایکسپلینڈ انکم کا سیکشن ہے، کہ یہ ایک سورس انہوں نے آفر کیا ریٹرن کے اندر، انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر، لیکن اس کی وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پائے کسی طرح سے بھی. تو 111 کے اندر اس کو پلس 122 کے نوٹسز ان کو ایشو کرتے ہیں، کنفرنٹ کرواتے ہیں. اگر وہ انہی نوٹسز کے اگینسٹ میں وہ ایویڈنس دے دیتے ہیں تو پھر کیس کلوز ہو جاتا ہے. ادروائز جو ہے وہ ایف بی آر کے ریٹس کے مطابق، جو بھی فرسٹ کیجول آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق اپلیکیبل ریٹ ہے، اس حساب سے فیڈریشن جو ہے اس سورس یا اس ایگریکلچرل انکم جو کہ انہوں نے دکھائی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لے لیتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس پہ کچھ ٹرائبونل کی ججمنٹس بھی آئی ہیں، اگر لوگوں نے بعد میں زرعی ٹیکس جمع بھی کروا دیا اور اس کے ایویڈنسز پروڈیوس کر دی ہیں تو ان کی پھر بھی جو ہے وہ جان خلاصی ہو سکتی ہے. تو صرف وہ لوگ، اس کو بڑی احتیاط سے، وہ لوگ جنہوں نے ایگریکلچرل ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے یا وہ منیمم جو تھریش ہولڈ ہے 4 لاکھ اس سے نیچے آتے ہیں، تو ان کو ٹیکس ریٹرن کے اندر یا جو وہ کنسلٹنٹ ان کو چاہیے کہ صرف وہ آفر کریں. ادروائز اگر ٹیکس جمع نہیں ہوا زرعی ٹیکس تو ایگریکلچرل کی ٹیب کے اندر اس کو آفر نہ کریں، ادروائز ان کو بہت سارے مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے سر، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے جی جی. کہ آپ لاہور جیسے ایک بڑے شہر میں پریکٹس کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں یہاں پہ اتنی زرعی زمینیں بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اس حوالے سے اتنا نالج کیسے ہے؟ یہ نا بڑی ایک انٹرسٹنگ، میں اس پہ سٹوری آپ کو سناتا ہوں. لاہور میں نا ایک بڑے کافی بڑے ماشاءاللہ میرے کلائنٹ ہیں، کچھ عرصہ کافی سال پہلے وہ میرے آفس آئے، جب میرے کسی ٹیکس کنسلٹنٹ نے ان کو میرے پاس ریفر کیا. تو میرے پاس جب یہاں پہ آئے نا تو یہ سوال انہوں نے مجھے کہا. وہ کافی بزرگ ہیں اور بڑی سینئر پوزیشن سے گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے. ان کی اصل میں یہاں پہ اس پٹی کے ساتھ، بارڈر کی پٹی کے ساتھ کافی 100 کنال آبائی زمینیں ہیں. تو ان کو زرعی انکم کے حوالے سے کافی مسائل تھے اور کافی عرصے سے مسائل تھے. تو یہ سوال انہوں نے مجھے کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور لاہور جیسے شہر میں میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے ٹیکس کنسلٹنٹس کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن زرعی انکم کے حوالے سے میں جس سے بھی بات کرتا ہوں تو ان کی اس حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. تو آپ کو زرعی ٹیکس کے حوالے سے اتنی ساری ایکسپرٹیز کیوں ہے؟ یہ سوال انہوں نے مجھے کیا. آج وہ مجھے ان کی وہ بات یاد آ گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں اگر میں پریکٹس کر رہا ہوں تو یہاں پہ تو زیادہ تر جو کارپوریٹ ورڈ ہے یا بڑے بڑے جو زیادہ تر انکم ٹیکس فیڈریشن کی ہے، تو ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے چونکہ، تو یہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے مسائل بھی نہیں ہوتے کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو لوگ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سیکھ لیتے ہیں. تو میرا ایکچولی، میں ایک بہت بڑے ایگریکلچرلسٹ ہیں پاکستان کے، میں نام نہیں لوں گا،
ان کی کمپنیز کی ٹیکسیشن ایگریکلچرل ٹیکسیشن میں کرتا رہا ہوں، اور پاکستان میں میرا خیال ہے شاید سب سے زیادہ زرعی ٹیکس وہی دیتے ہیں، اور بہت بڑے ایگریکلچرلسٹ ہیں. تو ان کی چونکہ کمپنیز کا میں کافی سالوں سے جو ہے چیزیں وغیرہ میں نے دیکھی ہیں، تو میں نے پھر ایگریکلچرل ٹیکس کو سیکھ لیا. تو اس کے پیچھے جو میری اتنی ساری جو اس ایگریکلچرل جو ٹیکس یا اس کے قانون ہیں اس کے اوپر گریپ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ادروائز لاہور میں تو اس کی کوئی اتنی زیادہ پریکٹس بھی نہیں ہے.